کسی ادارے کا افسر اگر اچھا آ جائے تو اس کے خلاف کمپین شروع ہوتی ہے. ہاں بالکل, اس کے خلاف مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں. مختلف حربے استعمال جاتے ہیں. اب ایک آتی ہے یونیورسٹی. یہ وہ یونیورسٹی بتا رہا ہوں جن کی انکوائری زیر سماعت ہے. ابھی تک کچھ نہیں نکلا, کسی کو سزا نہیں ہوئی, کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوا. ایک جہانگیری صاحب جسٹس ادھر کیس بھی چل رہا ہے اور ادھر ڈگریاں بھی جاری ہو رہی ہیں ابھی تک. اور کس طرح ریوڑیوں کی طرح. ہاں ریوڑیوں کی طرح. ایک عجیب سی بات ہے کہ جو قابو آیا نا اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. ایک موقف سامنے آیا نا جسٹس جہانگیری صاحب کا, میں نے بتایا ناظرین کو ابتدا میں, کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی جسٹس جہانگیر صاحب نے تو وہ گرفت میں آ گئے. اس سے پہلے ایک جسٹس صفدر شاہ تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جج بن کے بعد میں, ان کے سسر محترم تھے جسٹس صفدر شاہ صاحب. صفدر شاہ صاحب کے خلاف بھی اس طرح کی کاروائی ہوئی تھی ایک, میں نے ریکارڈ سارا ریسرچ کی اس پہ. وہ اتنے زچ آئے, اتنے تنگ آئے, ان کی ڈگری جعلی ثابت نہیں ہوئی تھی لیکن ان کو گھیر کے لایا گیا کٹہرے میں. جب وہ کٹہرے میں آئے تو انہوں ان سے کہا استعفیٰ دے دیں. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. وہ زچ ہو کے عجیب کیفیت کا شکار ہوئے اور پاکستان چھوڑ کے افغانستان میں آباد ہو گئے. ساری فیملی ان کے افغانستان شفٹ ہو گئی. جسٹس صفدر شاہ آپ چیف جسٹس کے عہدے تک بھی گئے وہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی کارروائیاں یا تو انتقامی طور پہ ہو رہی ہیں جو اوریجنلی جن لوگوں کے خلاف. اچھا اب ایک اور اپرووڈ جو ہوتی ہیں ڈگری ہیں, ویریفائڈ جسے کہتے ہیں, وہ ڈگری جو شخص تیار کرتا ہے اس کے خلاف 10 انکوائری ہیں. جو ویریفیکیشن کے لیے تیار کرتا ہے ڈگری, پروسیس کرتا ہے کاروائی کا, اس کے خلاف 10 انکوائری زیر سماعت ہے, زیر تکمیل ہے. زیر سماعت تو نہیں ہے, سماعت تو ہوتی نہیں اس کی, زیر تکمیل ہے. اب یہ ایک ایسا مافیا وجود میں آ گیا بے بنیاد رجسٹریشن نمبر کے تحت جو ڈگری جاری کرتی ہیں. ان میں ایک چارٹر دیا اسمبلی نے, ایچ ای سی نے اپروو کر دیا کہ آپ ڈسپلن چلا سکتے ہیں میس کام کا, جرنلزم کا. ٹھیک ہے, میس کام کا ڈسپلن ایک ہے, ایک ڈسپلن. اس ڈسپلن کے تحت آپ کو کہا گیا جرنلزم کی پڑھائی دیں. آپ نے جرنلزم کے میس کام پہ نام پہ 6 نئے شعبے بنا دیے. پنجاب یونیورسٹی بنے 6 نئے شعبے بنا دیے. میس کام ریسرچ, جرنلزم ریسرچ, میس کام آئی ٹی, ٹھیک, میس کام ایویلیشن, مسلم نام بدل دیے. بدلے نہیں, ایک ڈسپلن کا پرمیشن ہے آپ کو, آپ نے 6 ڈسپلن اور پیدا کر لیے. اے آئی جیسے آئی ٹی میں ڈسپلن ایک ہے آپ کے پاس. یہ بنیاد ہے اس جال سازی کی. ایک ڈسپلن کی پرمیشن ہے آپ کے پاس, آپ نے 6 اس کے بغل سے بچے نکال دیے. وہ جو بچے نکالے وہ غیر قانونی ہے, اور نکالنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جعلی ڈگری جاری کر دیں. یہ جو آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں نا, ڈگری ہولڈنگ, جن کے پاس ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس ہے, وہ اسی پیرائے پہ چل رہی ہیں کہ مختلف ڈسپلن بنا لیتی ہیں. ان ڈسپلن کے تحت جو ہے نا ایک کوک سے 6 بچے جنم لیتے ہیں اور وہ ان میں جال سازی کرتے ہیں. گھر بیٹھے ڈگری جاری ہوتی ہیں. اور یہ اب یونیورسٹی اس کا سکینڈل آیا سامنے, سرکاری, یہ پرائیویٹ ہے. اس کی 2 یونیورسٹی ہیں, ایک لاہور میں ایک فیصل آباد میں. ان کی دونوں یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں کئی ڈگریوں کے جال سازی کے ذریعے جاری ہونے کی تحقیقات شروع ہو گئی. آج تک رزلٹ نہیں نکلا. یہ ساری وہ یونیورسٹیاں تھیں جن کے خلاف کاروائی ہوئی, لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ایسوسی ایشن نے ان پر اثر انداز ہو کر, غالب آ کر معاملات رکوا دیے. ہزاروں نہیں, اب میری تحقیق کے مطابق لاکھوں ایسے افراد ہیں جو بڑے بڑے اہم مناصب پر فائز ہیں اور ان کے خلاف ڈگریاں ان کی چیلنج ہو چکی ہیں. ان کے جن لوگوں نے ویریفائی کی تھی وہ اچھا, کئی بندے قابو آ گئے اس سکینڈلز میں. یہ سکینڈل اس طرح کے کئی یونیورسٹیوں کے, اگر ان کو ڈی سیٹ کر دیا, منظر عام سے ہٹا دیا, جن کو انہوں نے جعلی ڈگری دی تھی وہ تو موجود ہیں, اب بھی کام کر رہے ہیں, اعلیٰ مناصب پہ فائز ہیں. تو یہ ایک جسٹس جہانگیری پہ موقوف نہیں ہے, کئی جسٹس جہانگیری نکلیں گے, ہر محکمے سے نکلیں گے.
اچھا وہ دیکھیں نا کہ یہ تو جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اس طرح کا کام کرتے ہوں گے، مالکان یا وائس چانسلرز یا رجسٹرار، سر جی یہ وہ تو اس آوے میں کا ملوث نہیں۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. پنجابی کی مثال ہے جیڑا پنو وہی لال. آپ اگر قیام پاکستان سے آج تک اس بات کی تحقیقات کروائیں، میں نے تو رینڈم ریسرچ ہے، یوسف واسی صاحب نے کی ہے نا، رینڈم ریسرچ ہے، آپ اسے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے نا تلاش کروائیں. کئی ایسی یونیورسٹیاں ادارے بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اس وقت ڈگری جاری کر دی جب ان کے پاس چارٹر نہیں تھا، ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس ہی نہیں تھا. ہاں بالکل صحیح، اور HEC نے ویریفائی بھی کر دیا. ویریفائی کر دیا، اور ویریفائی تو اب بھی ہوئی جا رہی ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ جی سیلڈ انویلپ ہونا چاہیے، اس میں ڈگری جائے گی، وہ بھی ایک بہت بڑی واردات ہے. آپ سیلڈ بھیج رہے ہیں کس کو، کہاں، کس کے لیے، کس کے پتے پر، کون امیدوار تھا جو کوالیفائی کر گیا، کس سن میں کر گیا. جہاں جو کوئی بیٹھا ہے وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے اور ڈگری جاری کرتا ہے. ابھی آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا الخیر پمسٹ یونیورسٹی، سرکاری یونیورسٹی، اس کے اسکینڈل کتنے آئے. وہ ڈاکٹر القمہ، ان کے داماد، جتنے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، ہزارہا کیسز نکلے. مجھے ایک مثال بتائیں جو نااہل قرار پایا جس کو ڈگری جاری ہوئی تھی. ابھی صرف میں آپ کو بیچلر اور ماسٹرز. اچھا ایک اور بتاؤں بات، بڑی اہم بات، ڈاکٹرز کی ایک تنظیم میدان میں آ گئی. میں نے ایسوسیشن بتائی نا یونیورسٹی کی، ڈاکٹرز کی ایک تنظیم میدان میں. یونیورسٹی کون سی؟ اسلام آباد کی بھی ایک میڈیکل کی یونیورسٹیز. ڈاکٹروں کی تنظیم نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے پورے پنجاب میں کہ ڈاکٹرز کی ڈگریاں ویریفائی نہ کی جائیں، اس لیے کہ سرکاری ہسپتالوں میں کئی ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں اب بھی پریکٹس کر رہے ہیں جنہوں کا MBBS جنون نہیں ہے. MBBS جنون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رجسٹریشن نمبر کوئی اور، PMDC کا، ڈگری کوئی اور، رجسٹریشن کس نے جاری کی، کس یونیورسٹی سے انہوں نے MBBS کیا. 100 سیٹس تھیں اس کے پاس، اس ادارے کے پاس، 115 کو ڈگری جاری ہو گئی. سیٹ 100 ہیں، جاری کتنی ہوئی؟ 115، مطلب سیٹ سے تجاوز. یہ سیم کام لا کالج میں، سیم کام کامرس کالج میں. سب سے پہلا سکینڈل جو ڈگری کا آیا وہ یہی آیا تھا کہ انہوں نے اپنی ایلوکیٹڈ سیٹ سے بڑھ کے، یہ ڈاکٹر بشیر گرایا صاحب پہ الزام لگ گیا. ڈاکٹر بشیر گرایا صاحب نے پاکستان کے 10 بڑے، میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، 10 بڑے نامور جرنلسٹ، ادیب، شاعر، ایجوکیشنسٹ، ان کا نام اپنے وہ جو آپ کا ہوتا ہے نا داخلے کے لیے پراسپیکٹس، اس میں شامل کر دیا. اب مجھے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ، میں ایجوکیشن رپورٹر تھا، کہ آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں، اب اس پراسپیکٹس پہ یہ پرسنالٹیز کے نام درج ہیں، میں کیا کاروائی کروں اس کے خلاف؟ وہ انکوائری کر رہے تھے اسی بات کی. جب یہ اس وقت 2.5 سے 3 ماہ بعد اس ایڈیشنل سیکرٹری کا تبادلہ ہو گیا، وزیر لگ گئے چودھری ممتاز حسین صاحب، خدا مغفرت کرے، فوت ہو گئے، ساہیوال کے رہنے والے تھے، منسٹر ایجوکیشن تھے، بہت سخت آدمی تھے. انہوں نے چارج لیا، اس بندے کو DG خان بھیج دیا تھا ایڈیشنل سیکرٹری کو، پتہ نہیں MD شیمڈی کو لگا دیا تھا، کوئی نئی تنظیم جس طرح ہی نہیں آج کل بنتی ہیں ایجوکیشنل مختلف، اس کا کوئی سربراہ لگا دیا تھا، ایسی جال سازی سی. اس کو واپس بلایا چودھری ممتاز حسین نے. اس نے کہا مجھے پتہ لگ گیا، سمجھ مجھے لگ گئی، مجھ سے پہلے منسٹر صاحب نے یہ کام کیا تھا، میں تمہیں واپس لا رہا ہوں اور اثر نو انکوائری شروع کرو. اچھا، ابھی انکوائری انہوں نے سٹارٹ لی تھی، انہیں کے بقول ابھی انہوں نے انکوائری سٹارٹ لی تھی. چودھری ممتاز حسین صاحب مجبور ہو گئے ایک اعلیٰ عسکری ماہر کے ساتھ، اعلیٰ عسکری بندہ تھا،
اس کی سفارش پہ مجبور ہو گئے اور دوبارہ تبادلہ ہو گیا اس ایڈیشنل سیکٹری ایجوکیشن کا.